ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن میرا موڈ ہے ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اس میں شاید نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو. سورۃ الاحزاب مثال، میں اس مثال پہ فدا ہوں. کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں. پیج نمبر 5 لائن نمبر 3 ورڈ نمبر 2. اللہ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کا ذکر کرو. اذ جاءتکم جنود، جب بڑی بڑی فوجیں تمہارے اوپر حملہ کرنے آئیں. احزاب کی بات ہو رہی ہے، خندق والے واقعے کی ہیں. بہت ساری فوجیں تمہارے خلاف آئیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی. یعنی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا فوجوں نے، باہر کیمپ لگایا ہوا تھا، ان کے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی تو کھانا چاہیے، ان کو بھی تو کچھ پکانا ہوگا نا. پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کتنے ہفتوں تک ہوگا پڑاؤ. تو آگے لگائی ہوئی اللہ نے آندھی بھیجی. آندھی سے کیا ہوا، جو آگ لگائی ہوئی تھی نا وہ لٹ گئی، اس سے کیمپ کو آگ لگ گئی. کیمپ کو آگ لگی، گھوڑے بھاگ گئے، مسئلے شروع ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں میری نعمت کا ذکر کرو کہ جب تمہارے خلاف بڑی بڑی فوجیں آئی تھیں اور ہم نے کیا بھیجا ان کے خلاف، آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، ریحن وجنودن، اور ایک اور مزید فوجیں بھیجی، لم تروها، جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکے، یعنی فرشتے بھی بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. جس کو تم دیکھ رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اس کو وہ پوری طرح دیکھ رہا تھا. اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہا تھا. اگلی آیت سمجھنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں تاریخ ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں تاریخ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی تاریخ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی تاریخ ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ کتنے فوجی آئے، کتنے دن پڑاؤ ہوا، کیسی جنگ ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کیا کہا گیا. یہی ہوتی ہے نا تاریخ، معلومات ہوتی ہے نا واقعے کے بارے میں، جو ریکارڈ ملا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کتنے مارے گئے، یہ معلومات. اب دیکھنا اللہ جب تاریخ لکھتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ کیسے بتاتا ہے، اور اس کی تاریخ میں اور انسان جو تاریخ لکھتا ہے اس کی تاریخ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. مورخ کیا کرتا ہے، وہ ایک ہی رپورٹ لیتا ہے جس نے کچھ دیکھا، اس نے بتایا یہ ہوا، اس نے لکھ دیا، اس نے ایک نظر سے دیکھا. ایک اور نے بتایا اس واقعے میں یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی دیکھ دیا. یہ بسر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس پر وہ پوری طرح بصیر تھا. اب دیکھنا، اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی تھیں. اگر یہ کیمرہ ہوتا تو کتنا زوم ان ہوتا، شکل تک بھی نہیں، آنکھوں تک. the pupils dilated، آنکھیں تمہاری بند نہیں ہو رہی تھی، پتھر کی طرح کھل گئی تھی، تم گھور رہے تھے ایسے دشمن کو. اذ زاغت الابصار. اچھا یہ تو کیمرہ یہاں تک پہنچ گیا نا. پھر دیکھنا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، پہلے تو اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب دشمن تمہارے خلاف آیا اوپر سے اور نیچے سے، یعنی دونوں بارڈر سے دشمن آ رہا تھا. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ یہ وائڈ، یہ ہیلی کاپٹر اینگل ہے، یہ آسمانی اینگل ہے. اوپر یعنی ناردرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، سدرن فورس بھی نظر آ رہی ہے، دونوں بارڈر سے دشمن نظر آ رہا ہے. انسان اگر شہر کے اس کونے میں ہے تو اس کو یہ دشمن نظر آئے گا، اس کونے میں ہے تو وہ دشمن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آسمانی ویو سے دکھا رہے ہیں، اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی آ رہے تھے. پھر کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے؟ بہت ہی زوم ان. پھر کہتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق میں پھنس رہے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ کون سا مورخ لکھے گا کہ دل کہاں پر تھے؟ کون سی تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گا آنکھیں کیسی تھیں؟ کہاں ملے گا؟ جب کہا ہے نا جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ کیا کر رہا تھا، تو اپنے دیکھنے کی جھلک دکھا دی کیسے دیکھتا ہے تمہارا رب. پھر کہتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں کس قسم کے خیال کر رہے تھے.
ایسی چیز، چلو گردن کا دل کا یہاں تک آنا اور دھک دھک کرنا وہ تو ایک چیز ہے، شاید آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کوئی بہت ڈرا ہوا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ تو التفات سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جھلک ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جو ہم یا تو انسان ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. ان کو جب اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ ان پر گرتے پڑتے ٹھوکر کھا کے گزر نہیں جاتے، اندھوں کی طرح اور گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح. ایکچولی یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی طاقت کو ابزارو کریں. میرا مقصد اس کورس میں انشاءاللہ اب 4 دن مکمل ہو گئے ہیں، کچھ دن رہ گئے. ہم ویسے بہت پیچھے ہیں، میرا گمان تھا کہ ہم 7 سیکشن مکمل کر چکے ہوں گے. اوریجنل کورس میں 18 سیکشنز ہیں، لیکن مجھے جلدی نہیں ہے. اگر مکمل نہ بھی کر سکا کبھی اور آ کے مکمل کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 12 سیکشن تو ہم مکمل کریں اکٹھے باذن اللہ تعالی. لیکن میں جلدی نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال سے اس میں پھر اس بات کا مزہ نہیں آئے گا جو میں اپنے لیے، تو میں تو آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے یہ باتیں کرنے میں، میرے دل کو خوشی ملتی ہے. میں نے کافی عرصے سے یہ کورس پڑھایا نہیں ہے اور اب اردو میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.